हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप्स आप सब ठीक होंगे। तो आज के व्लॉग में हम बात करने वाले हैं सुबह के व्लॉग के बारे में, जो व्लॉग अभी कुछ देर पहले ही अभी आया है, जो कि मुहर्रम के हवाले से था। अच्छा जी, आप सब जानते हैं, आप अगर मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम होंगे तो कहीं ना कहीं आपने इस चीज़ को देखा होगा कि 9-10 मुहर्रम एक गम के तौर पे मनाया जाता है। हज़रत इमाम हुसैन की याद में उसको मनाया जाता है, उस दिन को गुजारा जाता है। कुछ लोग रोज़े रखते हैं, कुछ मातम करते हैं, अपने अपने तरीक़ों से जो है उस दिन को गुजारा जाता है। अब उस दिन जो हुआ था वो काफ़ी लोगों को पता है, लेकिन अगर नहीं पता तो थोड़ा सा जो है बता दूं कि उस दिन हज़रत इमाम हुसैन, जो हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद थे, उनके ख़ानदान में से थे, उनके पूरे के पूरे ख़ानदान को जानवरों की तरह, जानवरों से भी शायद बदतर तरीके से ज़िबह किया गया होगा। हम अपने जानवरों को भी इस तरीके से ज़िबह नहीं करते होंगे जिस तरीके से हमारे नबी के ख़ानदान को जो है वो ज़िबह किया गया था। तो यार देखो, पता नहीं मुझे, देखो यहाँ पर शिया सुन्नी वाली कहानी नहीं है कि शिया हो तो ही आपके दिल में गम हुसैन होगा, या आप सुन्नी हो तो ही आपके दिल में गम हुसैन होगा। गम हुसैन हर उस मोमिन के दिल में होगा जो मुसलमान है, जो इस्लाम को मानता है। इवन मैंने नॉन मुस्लिम्स को भी इस दिन पे गमगीन होते हुए देखा है, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जो वाक़या है पूरा का पूरा करबला का, ये वाकई पूरा दिल दहला देने वाला है। मतलब अभी मैं जो है ये टिकटॉक पर यही सारी चीज़ें देख रही थी, मतलब कि इसी वाक़ये के बारे में कुछ शिया की आ रही थी, कभी कुछ सुन्नी की पोस्ट आ रही थी। जब मैं पढ़ रही थी, जब मैं वो सुन रही थी, वाकई आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार। मतलब कि उस दिन क्या जुल्म हुआ था, क्या बर्बरियत हुई थी, कितना तशद्दुद हुआ था, कितना जो है वो इस्लाम के नाम पर जो है वो कत्ल व गारत हुआ था। मतलब क्या हुआ था, एक यही है ना कि यार सब कुछ अलग चीज़ है। गम हुसैन ज़रूर है, लेकिन एक फ़ख्र हुसैन भी है कि यार नहीं, हमारे नबी की औलाद ने अपने दीन को रखा, अपने दीन को सबसे ऊपर रखा, झुकने से बेहतर कटना समझा। कि ठीक है, झुकना नहीं है, बेत नहीं करनी किसी हाल में, जो है मानना नहीं है उस फासिक को, अपना जो है वो हाकिम, उस चीज़ पर सर नहीं झुकाना, अपने जो है इस्लाम को बचाना है। मैंने एक चीज़ अपने टिकटॉक पे अकाउंट पे भी रखी, बोली थी, आज भी बोल रही हूँ, आज इधर भी बोल रही हूँ कि यार एक जो कहते हैं ना कि हमारे जो है दो जो है, एक मेन है, मतलब एक हमारी ईद उल अज़हा और एक जो है हमारा ये 10 मुहर्रम वाला। यानी क्योंकि हमारे लिए वो साल का आखिरी महीना भी कुर्बानी था, ये साल का पहला महीना भी कुर्बानी है। उन्होंने जो किया था, उन्होंने अपना दीन बनाया था, ये दीन बचाने वाले थे। तो मतलब हमारे लिए तो ये बाइस फ़ख्र भी है और बाइस गम भी है। जो हुआ वो बहुत गमगीन था, जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन पता नहीं यार, हमें नहीं पता कि क्यों हुआ ये चीज़ें। देखो आज हमें गम हुसैन याद है, पता है मैं एक चीज़ देख रही थी आज हमें, जब मैं सारी चीज़ें देख रही हूँ, आज हमें यजीद से नफ़रत इसलिए है क्योंकि हम इमाम हुसैन को उसने शहीद किया। हमें यजीद से नफ़रत इसलिए नहीं है कि इमाम हुसैन को उससे नफ़रत क्यों थी। इमाम हुसैन को तो नहीं थी ना, और इमाम हुसैन को उस टाइम पे तो उसने नहीं किया था ना शहीद, या उनके ख़ानदान में से किसी को शहीद नहीं किया था ना। उनको नफ़रत जिस बेस पे थी, हम वो नफ़रत भूल गए हैं। हम सिर्फ ये याद रख बैठे हैं कि इमाम हुसैन की जो है शहादत थी, इसलिए हमें ये शहादत की थी। इमाम हुसैन को जो है वो उसने अपने उनकी लाश को कह लें आप, उनके जिस्म मुबारक को कह लें, उसने पमाल किया था, इसलिए हमें उससे नफ़रत है। उसके नफ़रत की वजह कुछ और होनी चाहिए। खैर, मैंने आपको थोड़ा बहुत मुहर्रम का इंट्रोडक्शन इसलिए दे दिया क्योंकि उसके बाद जो है मैंने सुबह के व्लॉग का जो है वो रिव्यू करना है। अच्छा जी, जो रिव्यू आया है खाला के घर का मिलाद का, व्लॉग जो आया है खाला के घर का मिलाद का, उसके अंदर जो है ना कुछ चीज़ें हैं, अगर आप कमेंट सेक्शन में जाकर देखो को आपको मिल जाएगा, जहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि आपको इस तरीके की चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहिए, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। अच्छा, प्रमोशन में काफ़ी लोगों को लग रहा है वो जो नज़र न्याज कर रही है उस पर लिखा हुआ है, नहीं, उस पर नहीं लिखा हुआ है। वो जो ढोल जो बजा रहे हैं ना, उस पर लिखा हुआ है, क्योंकि ढोल जो है ना वो कंसर्न किया जाता है कि यार ये खुशी की अलामत है, क्योंकि ये काम तो यजीद ने किया था। जब पूरी हमारे नबी की औलादों को जो है उसने ज़िबह कर दिया, उसके बाद उसने ढोल बजाए थे, वो खुश था। तो ये ढोल उसी को जो है वो दिया जाता है कि ये तो उसी की निशानी है ना, कि ढोल बजाना, ये सारी चीज़ें करना, ये तो उसी की निशानी है। आपको तो दुख होना चाहिए, गम हुसैन होना चाहिए आपके दिल में। तो आपके दिल में इस चीज़ को लेके, सबका देखो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। शिया भी ये काफ़ी चीज़ें करते हैं, इनका सबका अलग होता है। लेकिन अगर आप शिया नहीं हो
تو پھر یہ چیز تو آپ کو سوٹ کرتی نہیں ہے کہ آپ ڈھول وغیرہ بجاؤ، اور وہ ڈھول جو ہے وہ دکھا بھی رہی ہے، اور جب آپ ایک انفلوئنسر ہو پھر آپ کو ان سب چیزوں کو انفلوئنس نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر نیچے اگر آپ دیکھو تو وہ اس نے اس دفعہ بھی یہی کیا تھا، اس دفعہ بھی اس نے اسی طریقے کی چیزیں دکھائی تھی جس کے بعد اس کو بہت ٹرول ملا تھا، لیکن وہ سدھرتی نہیں ہے ان سب چیزوں میں، وہ سدھرتی نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ ان سب چیزوں پر ٹرولنگ اس کو ملے گی، لوگ بھڑکیں گے، لوگوں کو آئے گا غصہ کہ تم یہ کیا دکھا رہے ہو، کیونکہ دیکھو بہت سارے لوگوں کے سینٹیمنٹس اس چیز کو لے کے ہرٹ ہوتے ہیں۔ مطلب کہ یہ جو ڈھول والے سین ہے اس پہ دیکھ کے کافی لوگ، اگر آپ ان کا کمنٹ سیکشن سبا کا جا کے دیکھو نا، تو وہاں پر آپ کو یہ ڈھول کو ہی لے کر بار بار بات آئے گی کہ آپ کو یہ چیز نہیں دکھانی چاہیے تھی، آپ کو اس چیز کو نہیں کرنا چاہیے تھا پروموٹ۔ اسی قسم کے کوشچنز آئیں گے کہ یہ غلط چیز ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، بہت کچھ آپ کو کمنٹس میں مل جائے گا۔ اب اصل حقیقت کیا ہے وہ تو دیکھو، وہ تو سب کچھ الگ کی بات ہے، لیکن میں نے آپ کو وہ کانسیپٹ بتایا کہ 10 محرم کو کیا ہوا تھا، کیا نہیں ہوا تھا۔ اب مجھے بتائیں، جس 10 محرم کو اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، کیا ہم اس کی یاد میں ڈھول پیٹیں گے؟ نہیں۔ چاہے ہم اس کو کسی بھی صورت میں نام دیں، لیکن ڈھول تو اسی نے ہی پیٹا ہوگا نا، خوشی تو اسی نے ہی منائی ہوگی نا جس نے یہ سب کچھ کیا ہوگا۔ تو پھر اب یہاں پر جب یہ چیز کہو تو لوگ کہتے ہیں آپ یزید جو ہے وہ یزید سے کمپیئر کر رہے ہو، تو یزید سے کمپیئر نہیں کر رہے، لیکن یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ کیا کمپیریزن نہیں کروا رہی ہے۔ غم حسین کا مطلب تو یہی ہے نا کہ ہم اس کو ہم نے پتہ کیا کیا ہے، پتہ سین سارا یہ کہ ہم نے یزید سے نفرت ضرور کر لی، ہم نے غم حسین نہیں رکھا دل میں، ہم نے وہ چیز بھول گئے کہ اتنی بڑی قربانیاں کیوں دی گئی تھی، اتنی زیادہ قربانی اگر وہ نہ دیتے، اگر وہ بھی جھک جاتے تو آج شاید جو ماحول آج ہے وہ تو خیر الگ ہی چیز ہے، وہ تو یزید سے بھی بدتر دور اس ٹائم پہ چل رہا ہے، یزید سے بدتر والا دور بھی اس ٹائم پہ چل رہا ہے، کیونکہ ہمارے سامنے فلسطین جل رہا ہے اور ہم سب مسلمان قومیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ لیکن وہ وقت تو ایسا تھا جب دین نیا نیا پھیلا تھا، جب اسلام نیا نیا پھیلا تھا، اگر وہ اس ٹائم جھک جاتے تو اسلام کا بول بالا شاید ختم ہی ہو جاتا، نہ ہونے کے برابر رہ جاتا، کیونکہ جب ان کے ہی اہل عیال جو ہے وہ اس کے آگے جھک جاتے، لیکن کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کٹنا منظور سمجھا لیکن جھکنا منظور نہیں سمجھا۔ تو اس چیز پہ ایک چیز کا فخر الگ چیز ہے ہمارے جو ہے، لیکن وہ غم حسین ہے یار، بہت بڑا غم ہے۔ وہاں پر 6 مہینے کے بچے تک کو بھی نہیں بخشا گیا تھا، صرف اس لیے اس کا قتل کر دیا گیا، صرف اس لیے مار دیا گیا کہ ان کی قوم میں کہیں بغاوت نہ شروع ہو جائے اس بچے کو لے کے، کیونکہ وہ 6 مہینے کا بچہ بھی 3 دن سے بھوکا اور پیاسا تھا، اس کی ماں کا دودھ پیاس کی وجہ سے اور بھوک کی وجہ سے سوکھ چکا تھا، تو وہ بچہ پیاسا تھا، وہ بچہ بھوکا تھا، اور اس بچے تک کو بھی شہید کر دیا گیا، کہیں اس بچے کی وجہ سے بغاوت نہ ہو جائے۔ تو یہ بہت بڑا غم تھا، اس غم کو لے کر دیکھو بہت اس ٹائم پر بہت سارے لوگ دکھی ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ جو ڈھول نگارے والا سین ہے مجھے بھی تھوڑا برا لگتا ہے کہ یار یہ سینٹیمنٹس ہرٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے، اتنا تو آپ کو میرے خیال میں پتہ ہونا چاہیے نا کہ ڈھول اس نے ہی بجائے ہوں گے جس کو خوشی ہوگی، پھر آپ وہ چیز کیوں پروموٹ کر رہے ہو ایز اے انفلوئنسر ہو کے؟ آپ کو کسی بھی چیز کا پرواہ نہیں، آپ ہر اپنے بھی مذہب کے سگے نہیں ہو، آپ دوسرے کے مذہب کے بھی سگے نہیں ہو، آپ کسی کے مذہب کے سگے دکھتے ہی نہیں ہو۔ نظر و نیاز بہت اچھی چیز ہے، یہ چیز میں نے دیکھی، لیکن یہ چیز صبا میں نہیں تھی، یہ چیز صبا کے سسرال میں تھی۔ یار سنی یہ سب چیزوں کو بہت پریفر کرتا ہے کہ اس کو نظر و نیاز کا اور یہ ساری چیزوں کا بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ نظر و نیاز جو ہے وہ یہ کرتا ہے، ہر چیز اس کی ہوتی ہے نظر و نیاز۔ دیکھو یہ اچھی چیز ہے کہ چلو غریبوں کے اندر کھانا بٹ رہا ہے، لیکن وہ بھی کھانا بھی دیکھو غریبوں کے اندر بٹ رہا ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے، مجھے یہ اچھا لگا کہ یار ٹھیک ہے نظر و نیاز تو نظر و نیاز، لیکن کھانا تو بٹ رہا ہے۔ لیکن دیکھو یہاں پر بھی بہت الگ کانسیپٹ ہوتا ہے، نظر و نیاز بھی اگر صرف اللہ کے نام پہ دی جائے تو وہ قابل قبول ہوتی ہے، لیکن اگر اس میں آپ کسی اور کا نام لگا دو تو وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ میں بھی شاید ان کی نیت اللہ کی ہو، خیر اس پہ تو میں بات نہیں کروں گی کہ کیا نیت تھی کیا نہیں تھی، کیونکہ وہ نیت ہمارے سامنے نہیں ہے، صحیح ہے نا، تو اس پہ تو ہم بات نہیں کریں گے۔ لیکن باقی ولاگ کے اندر اور کچھ خاص تھا نہیں، اور وہی تھا میلاد وغیرہ تھا، میلاد کے اندر جو ساری چیزیں ہوتی ہیں، اب اس پہ میلاد پہ بھی کافی کمنٹس آپ کو دکھے تھے، کیونکہ ہمارے بھی اسلام میں جو نا بہت سارے فرقے ہیں نا، مطلب الگ الگ جماعتیں ہیں، الگ الگ لوگوں کو ماننے والے، کسی کو یہ چیز صحیح لگتی ہے، کسی کو وہ چیز صحیح لگتی ہے، تو یہ سارا سین ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں پر بھی جو نہیں، جن کو یہ سب کچھ سمجھ نہیں آتا نا، وہ وہاں پر انہوں نے یہ کوشچنس کرے تھے کہ یہ سب کچھ کیوں دکھا رہا ہے۔ دیکھو اگر وہ اس چیز پہ، اگر وہ اس فرقے پر ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ فرقہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ بھی اس فرقے کو جوائن کرو، جہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ لوگ جا کے ہرٹ ہوئے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ اس چیز کو دکھا رہی ہے، لیکن وہ ایک اچھی چیز دکھا رہی ہے، پڑھنا کرنا ہی دکھا رہی ہے نا کہ یار ٹھیک ہے پڑھو کرو، آپ جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے نبی کا نام لو، کسی بھی طریقے سے اللہ کا نام لو، بس نام لو آپ،
تو وہ چیز پر آپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے، اگر آپ کو انفلوئنس ہونا ہی ہے تو اس سے انفلوئنس یہ ہو جاؤ، بھلے آپ جس بھی فرقے سے بلانگ کرتے ہو، آپ انفلوئنس یہ ہو جاؤ کہ نہیں یار اللہ کا نام لینا چاہیے، اور بھائی یہ دن تو لینا ہی چاہیے یار، اس دن پہ تو ہمارا دین بچایا گیا تھا، ہمارے لیے اتنی بڑی قربانی دی گئی تھی، تو اس دن پہ تو ہمیں ہر چیز کرنی چاہیے، خیر وہ تو ہر دن کا حکم ہے، رمضان روزے رکھنے کا ہر چیز کا حکم ہے، ہر چیز کا۔ اچھا کافی لوگ نا اس چیز پہ کانسیپٹ سے جوڑتے ہیں کہ رمضان کے روزے ہیں تو صرف رمضان میں ہی رکھے جائیں گے نا، اسی لیے نظر و نیاز کا بھی جو دن ہوتا ہے وہ اسی دن رکھی جائیں گی۔ یار آپ فرض کو اور ان سب چیزوں کو جس کا کہیں کوئی ذکر نہیں، اس چیز کو ملاؤ تو نہیں، کم سے کم فرض چیزیں جو اللہ نے خود فرض کری ہے اور یہ جو ہم نے خود کانسیپٹ بنایا ان سب کو ملاؤ تو نا، مطلب اپنی طرف سے کچھ بھی مثال اٹھا کے دے دیتے، کچھ بھی کر لیتے، یہ جو نظر و نیاز پر اگر کبھی بحث چلتی ہے تو یہ اس کا سین ہوتا ہے۔ بہرحال باقی ولاگ میں خوش نہیں۔ اچھا مہر کے اوپر کافی کویشچنس ہے کہ مہر جو ہے آج کل کافی اداس بھی نظر آ رہی ہے، اور صرف جو ہے وہ صبا کے ساتھ نظر آ رہی ہے، اور مہر کی چھوٹی بہن بھی غائب ہے۔ اب مہر کی چھوٹی بہن غائب کیوں ہے، سب کچھ ہے، کچھ ریڈٹ پہ بھی کویشچنس ہے، کچھ اس کے کمنٹ سیکشن میں بھی بہت بار کچھ چیزیں لکھی ہوئی آ رہی ہے، تو اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں۔ ابھی کی پوڈ کاسٹ ہو جائے گی بہت لمبی، کیونکہ اگر میں نے مہر پہ بات شروع کری تھی تو تھوڑی سی لمبی بات ہے، تو ہوپس ہو کہ میں جو ہے وہ آپ کو اس وقت بتاؤں گی جب جو ہے نیکسٹ پوڈ کاسٹ بناؤں گی۔ پوڈ کاسٹ جیسی بھی لگی ہو بتائیے گا ضرور، اینڈ تھینکس فار لسننگ واچنگ، ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ۔